أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس آیت میں ایمان والوں کو ان کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے سے واقف کرایا گیا تھا اور ان کی ذمہ داری ان کو یاد دلائی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہاں سے پھر یہودیوں کی کمزوریاں گنائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے لن یضروکم الا اذی، وہ ہرگز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے ظاہری کچھ تکلیف کی. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے جنگ بھی کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. خاص طور پر اس وقت آیت نازل ہوئی تھی، یہ آیتیں اس ماحول میں نازل ہوئی تھی جب مدینے میں یہودی آباد تھے اور اپنی سازشوں سے ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کی، پریشان کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے. خاص طور پر کچھ مسلمان تھے جو پہلے یہودی تھے، پھر اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی تھی، ان کو یہ دھمکیاں دیتے تھے اور ان کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یقین دلایا، بھروسہ دلایا، ہمت دلائی کہ لن یضروکم، یضر کے معنی بڑا نقصان پہنچانا، جسمانی نقصان پہنچانا. اذا کہتے ہیں زبانی نقصان پہنچانا، زبانی تکلیف دینا. کہا کہ یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے زبانی تکلیف کی. یعنی یہ لوگ زبان سے دھمکیاں دیں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، لوگوں کو دین سے روکنے کی کوشش کریں گے، قرآنی آیات کی غلط سلط تعویلات کرنے کی کوشش کریں گے، دین کی اصطلاحات کو غلط سلط بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں اس میں رد و بدل کریں گے، اس کو چھپائیں گے. یہی زبانی جہاں تک ہو سکے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، سازشیں کریں گے، شکوک شبہات پھیلائیں گے، لیکن کوئی بڑا نقصان یہ آپ کو نہیں پہنچا سکیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو بالکل واضح الفاظ میں بتایا. وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ناحق غلط تھے اور ایمان والے حق پر تھے.
تو اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے جب تک وہ اللہ کے جو اصول بتائے گئے ہیں اس کے پابند رہیں، ایمان پر قائم رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس فریضے کو انجام دیتے رہیں اور اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں۔ جب یہ شرائط ان کے اندر ہوں گے، یہ شرائط ان کے اندر ہوں گی تو پھر اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی، پھر دشمنوں کو اللہ تعالیٰ شکست دیں گے، ان سے خود اللہ نے پڑھ لیں گے، لیکن یہ شرائط بھی ہونی چاہیے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے جنگ بھی کریں گے تو تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، یعنی یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کچھ مدت کے بعد مدینے کے جو بڑے بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سب کو مدینے سے بھگا دیا گیا، کچھ قتل کیے گئے، کچھ غلام بنائے گئے، کچھ یہاں سے بھگا دیے گئے ذلیل کر کے۔ پھر خیبر فتح ہوا، خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا تو اللہ نے پورا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا۔ ثم لا ينصرون، کہا کہ ایک مرتبہ وہ شکست کھا جائیں گے پھر دوبارہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کسی طرح سے ان کو پھر ثابت قدمی حاصل نہیں ہو پائی۔ ایک مرتبہ وہ شکست کھا گئے پھر وہ مسلمانوں کے سامنے ٹہر نہیں پائے، کہیں سے ان کو مدد نہیں مل پائی۔ پھر اللہ نے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، وہ جہاں بھی جائیں گے ان پر ذلت کی پھٹکار ہوگی، وہ ذلیل ہو کر رہیں گے، جہاں بھی پائے جائیں گے یہودی وہ ذلیل بن کر رہیں گے، جب تک وہ اپنی برائیوں پر قائم رہیں گے، دین کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، وہ ذلیل ہی رہیں گے۔ تو ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں وہ ذلیل بن کر رہیں گے، ان پر ذلت کی پھٹکار لگا دی گئی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، حبل اصل میں رسی کو کہتے ہیں اور ہر سہارے کو بھی حبل کہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جائیں گے اللہ نے کہا کہ ان پر ذلت کی پھٹکار لگ چکی ہے، الا ہے کہ اللہ کا سہارا ہو یا انسانوں کا سہارا ہو، یہ استثناء کیا۔ اللہ کے سہارے کا مطلب کہ وہ ایمان لے آئیں تو ان کی ذلت ختم ہو سکتی ہے، یا جو ایمان والی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی ان کے ساتھ وہ معاہدہ کریں یا جزیہ دے کر رہیں یا ذمہ بن کر رہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے جو رسی دی گئی، سہارا دیا گیا، اس کے بلبوتے پر ان کو ذرا قرار مل سکتا ہے۔ یا حبل من الناس، یا لوگوں کے سہارے سے، یعنی اپنی تجارت کی وجہ سے مسلمانوں سے معاہدہ کر لے، یا کوئی مسلمان ان کو پناہ دے دے، یا کوئی غیر مسلم حکومت ان کو سہارا دے دے، جیسے آج کل اسرائیل کا وجود ہے، ان کی اپنی کوئی اس کے اندر ان کا اپنا کوئی کارنامہ نہیں، بلکہ خارجی حکومتیں جو ان کو سہارا دیے ہوئے، اگر یہ حکومت ساتھ چھوڑ دے آج وہ گر جائے، وہاں رہ کر بھی وہ ان کو سکون نہیں ہے، ذلیل ہی ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے ذلت ان کے ساتھ رہے گی، الا ہے کہ اللہ کا معاہدہ ان کے ساتھ ہو، یعنی اہل ایمان کے ساتھ جو معاہدے شریعت میں کسی بھی غیر مسلم کے لیے شرائط رکھے گئے ان شرائط کے ساتھ وہ رہیں، یا انسانوں کو ان کو سہارا حاصل ہو جائے، تب ان کو ذرا قرار مل سکتا ہے، ورنہ کہیں قرار نہیں مل سکتا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور وہ ہمیشہ مسکین بن کر رہیں گے، غربت ان کے ساتھ رہے گی، یہ جہاں بھی تھے کہیں ان کو سکون نہیں ملا۔ ان کی تاریخ پڑھیے، جب سے اللہ کی طرف سے ان کو پھٹکار لگائی گئی اس وقت وہ ذلیل ہوئے، دنیا کی کسی حکومت نے انہیں پناہ نہیں دی سوائے مسلمانوں کے، اور کسی نے ان کو پناہ نہیں دی، ہمیشہ وہ بکھرے ہوئے رہے اور ہمیشہ محتاج بھی بن کر رہے۔ یہ نہ سوچئے کہ آج
پورے بینک ان کے ہاتھوں میں ہیں، پوری دولت ان کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں دولت ہے، جو دنیا کو معاشی اعتبار سے کنٹرول کیے ہوئے چند لوگ ہیں۔ ورنہ آج بھی جنہوں نے سروے کیا انہوں نے بھی کہا یہودیوں کی اکثریت مسکین ہے، غربت میں ہے، تنگی میں ہے اور بکھری ہوئی ہے۔ کچھ لوگ تو ہے اسرائیل میں، باقی اکثریت ان کی آج بھی بکھری ہوئی ہے۔ جیسے مدینے سے وہ بکھر گئے، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، آج بھی ان کی ہی حالت ہے۔ وجہ کیا اس کی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اس ذلت پٹخار کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ اب یہ جرأت ان کے اندر کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا معاملہ کرنا، انکار کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، اتنے بڑے گناہ پر جرأت ان کو کیسے ملے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ چھوٹی چیز بڑی چیزوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ اللہ نے جو حدود مقرر کی اس حدود پر قائم نہیں رہنے والے تھے بلکہ آگے بڑھنے والے تھے۔ تو ایک بیماری دوسری بیماری کو لے آتی ہے، دوسری بیماری اللہ کی طرف سے ذلت اور پھٹکار کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا، ایک تو یہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ نے جو بتایا بالکل ہو بہو وہ چیز سچ ثابت ہوئی۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ وہ قوم برباد ہو گئی، آج بھی ذلت کے ساتھ ہے، دنیا کچھ بھی کہیں گی۔ دوسرا اس کے اندر اللہ نے ہمیں بھی یہ پیغام دیا کہ ایک قوم جو عروج پر تھی اس کو زوال پر کیسے لایا گیا، جن کو اللہ نے عالم پر فضیلت دی تھی ان کو ذلیل کیوں کیا گیا، کیا ان کے اندر برائیاں تھیں، کیا کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی وہ مستحق بنی۔ وہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ آج جو امت بھی ذلت اور پستی کا شکار ہو رہی ہے اس کے کیا اسباب ہیں اس کو دیکھنا چاہیے ان آیات کی روشنی میں۔ جو یہودیوں کے اندر کمزوریاں اور برائیاں تھیں آج ہم میں بھی آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے اہل ایمان بھی، امت مسلمہ بھی ہر طرف بکھرتی چلی جا رہی ہے، کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور تیسری چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اہل ایمان کی مدد کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ شرائط پائے جائیں گے اللہ کی مدد ہوگی، ورنہ پھر اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ وہ شرائط کیا؟ اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے اور خیر کو عام کرنا ہے، برائیوں کو روکنا ہے۔ یہ چیز اگر ایمان والوں کے ساتھ رہے گی تو اللہ کی مدد رہے گی، ورنہ پھر خالی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے پر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ بھی لینا ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی مدد کی ہم کیسے مستحق ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔